آپ سکھانے کا جو سلسلہ ہے، یہ جو خاص شاگرد ہیں، یہ کیا آپ کے جو آپ سکھاتے ہیں تاک ہیلنگ کورس، اس کے شاگرد ہیں؟ وہ بھی اور یوٹیوب والے بھی. ان میں سے بھی آپ کے لیے مطلب ایسے ہیرے نکلتے ہیں بالکل کہ وہ جو آپ کے ہدایات پر کما حقہ عمل کرتے ہیں، تو وہ پھر واقعی پھر زمانے میں کوئی خدمت کرنے کے لائق ہو جاتے ہیں. بالکل بالکل. دیکھیں ایک بات یاد رکھنا کہ اگر کوئی مریض تمہارے پاس آتا ہے جی، تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ وہ اپنی مرضی سے نہیں آیا. سبحان اللہ. اس کو رب کی ذات نے تمہارے پاس بھیجا ہے. وہ مسبب الاسباب ہے نا، وہ سبب پیدا کرتا ہے نا. جی. اب مثال کے طور پہ ایک مریض مجھ سے رابطہ کرتا ہے، اس کو میرے پاس کس نے بھیجا؟ اللہ نے. نبی کریم رؤوف الرحیم سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا کیا فرمان ہے؟ آپ نے فرمایا کہ تم مریض کو اطمینان دلاؤ. کیا فرمایا؟ مریض کو اطمینان کہ تم مریض کو اطمینان دلاؤ کہ طبیب اللہ خود ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ. تمہارا کام کیا ہے؟ تسلی دینا. تمہارا کام اس کو اطمینان دلانا ہے، اور جو اس کو توجہ سے سننا ہے، اور اس کے بعد اس کو اس کا حل بتا دینا ہے. شفا دینا تمہارا کام نہیں ہے. صحیح. وہ کام رب ہی کی ذات ہے. سبحان اللہ. لیکن نبی کریم رؤوف الرحیم سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان علی شان ہے کہ اگر دوا کے اثرات بیماری کی نوعیت کے مطابق مرتب ہو تو اللہ کے حکم سے اسے شفا ہوتی ہے. سبحان اللہ. میں نے پورا روحانی علاج کا طریقہ کار سمجھا دیا آج آپ کو اس دو حدیث کے اس میں، کہ اگر صحیح طریقے سے علاج کرو گے تو شفا من جانب اللہ. اگر کسی کو سر میں درد ہوگا تو تم اس کو پیراڈول دو گے تو اس کو فائدہ ہوگا، اور اس کو کینسر کی دوا دو گے تو اس کو ہرگز فائدہ نہیں ہوگا. یہ تمہیں کون سکھائے گا؟ استاد. اب اس لیے ہر مولوی قرآن کی آیت سے علاج نہیں کر سکتا. جی 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 بالکل ایسا ہی ہے. ہر علم کے لیے اللہ تبارک و تعالی نے ماہرین رکھے ہیں. بالکل رکھے. مطلب جو کام مرد کر سکتا ہے وہ عورت نہیں کر سکتی ہے. مطلب ہر ایک کا اللہ عز و جل نے. اب میں آپ کو بتاؤں نا، اب مریض فون کرتے ہیں جی، اب وہ ڈاکٹر صاحب سے بات کرتے ہیں، وہ آدھے ویسے مطمئن ہو جاتے ہیں. سبحان اللہ. اصل طبیب کا تو یہی معاملہ ہے. یہی معاملہ ہے، اور حضور کا بھی فرمان یہی ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. تو حضور یہ آپ نے آدھا طریقہ تو اپنا بتا دیا کہ آپ کا طریقہ حدیث کے عین مطابق ہے. الحمدللہ. سبحان اللہ. تو آپ مزید کیا طریقہ کار ہیں آپ کے علاج کے، کہ کس طرح سے آپ روحانی علاج کرتے ہیں، آپ طبی علاج کر رہے ہوتے ہیں، تو آپ کا طریقہ کار کیا ہے کہ کوئی شخص ابھی بیمار ہے وہ یا تو آپ کے مطب پر آئے تو طریقہ کار، اور آپ کے نیٹ ورک پر آئے کال کے ذریعے، تو دونوں طریقے سیم ہیں یا دونوں الگ ہیں؟ وہ آپ سے رابطہ کیسے کرے گا؟ دیکھیں، سب سے پہلی بات تو یہ کہ الحمدللہ میں یہ تمام اپنے چاہنے والوں کو بتا دوں کہ میں وہ شخص ہوں کہ جس نے ابتداءً وقت میں عملیات اور روحانیت کے ساتھ ساتھ حکمت بھی سیکھی. سبحان اللہ سبحان اللہ. میں نے اپنی زندگی انہی 3 کاموں میں صرف کری ہے: طبی علاج میں، یعنی حکمت میں. صحیح. اور میں وہ شخص ہوں کہ جس کو میاں حضور نے سمجھ لیں کہ اپنی گود میں بٹھا کے حکمت سکھائی ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ. اور اس وقت میں ایسی چیزیں میرے والد نے مجھے سکھائی ہیں، میرے ہاتھوں سے بنوائی ہیں، خود سامنے بیٹھ کر کھڑے ہو کر. آدھا کام وہ کر رہے ہوتے تھے، آدھا کام مجھ سے کروا رہے ہوتے تھے. میں وہ خوش نصیب ہوں کہ جس نے حکمت سیکھی. سبحان اللہ سبحان اللہ. طب سیکھی. صحیح ہے. اب ہمارے پاس طریقہ کار کیا ہوتا ہے علاج کا، کہ ایک بات یاد رکھنا کہ ہر مریض کا شاذاب مرض الگ ہوتا ہے. مرض الگ ہے. ہاں. جس طرح جادو کی اقسام الگ ہے. جی. کوئی جادو پڑھنے سے آرام آ جاتا ہے، جی، ختم ہو جاتا ہے. کوئی جادو تعویذات دینے سے آرام آ جاتا ہے، ختم ہو جاتا ہے. لیکن کوئی جادو بخورات دینے سے آرام آ جاتا ہے، ختم ہو جاتا ہے. لیکن کوئی جادو ایسا ہوتا ہے جو ان تینوں سے فائدہ نہیں ہوتا. لو جی.
ان تینوں سے فائدہ نہیں ہوتا. پھر اس کے لیے اسپیشل الگ سے ٹائم دے کر اس کا علاج کیا جاتا ہے. تو یہ مطلب یہ ایک طبیب کا ہی کام ہے. اس کی مثال میں آپ کو دے دیتا ہوں, آپ پریشان نہ ہو. جی جی. اس کی مثال ایسے جیسے ایک شخص کو بخار چڑھا, بخار چڑھ گیا, ٹھیک ہے, میں نے اس کو اپنی ٹیبلیٹ دے دی, صحیح, اس کو بخار اتر گیا, صحیح, اب وہ ٹھیک ہو گیا, وہ خوش ہو گیا کہ آپ بہت اچھے ڈاکٹر ہیں. اب ایک مریض آتا ہے, اس کے جو دل کے وال ہیں وہ بند ہیں, وہ بلاک ہیں, جی, لیکن وہ ایک ایسے سٹیج پر آ گیا کہ اس کو آپریشن کی ضرورت ہے. صحیح. اب وہ جنرل فزیشین کے پاس جا کے دوائیں کھائے گا یا کسی سرجن سے جا کے ملے گا؟ سرجن سے ملنا چاہیے. اب وہ جب سرجن سے جا کے ملتا ہے تو سرجن کیا بولتا ہے کہ پہلے اپوائنٹمنٹ لیں. جی, یہ آپ کا طریقہ کار ہوگا آپریشن کا, اتنا آپ کا خرچہ ہوگا, اس میں آپ کو اتنی خون کی بوتلیں ارینج کرنی پڑیں گی, اتنا آپ کو اس میں یہ کرنا پڑے گا. پھر وہ ڈاکٹر جا کے آپریشن کرے گا. اب مریض بولتا ہے کہ ڈاکٹر صاحب میں اس کو افورڈ نہیں کر سکتا اتنا, تو ڈاکٹر کیا بولتا ہے کہ یار آپ میری فیس نہیں دینا, لیکن کم از کم جو خون چڑھے گا, جو آپریشن کے دوران جو سامان استعمال ہوگا, جو میڈیسن دی جائیں گی, اس کو تو آپ کرو گے. صحیح, ٹھیک ہے. یعنی کہ ایک وہ مرض جو پیچیدہ مرض ہو کہ جو آپریشن کے بغیر اس کا علاج ممکن نہیں ہوتا, صحیح, لیکن ایک وہ جو موسمی ہے. اب ہمارا طریقہ کار کیا ہوتا ہے کہ جو مثال کے طور پہ کسی عاصے میں مبتلا مریض آ گیا, جی, اب اس کی نوعیت اور اس کی کیفیت دیکھی کیا ہے, صحیح, کہ یہ کس اس سے ٹھیک ہو سکتا ہے. اس کو دم کیا ہوا پانی دے دیا, صحیح, اس کو تعویذ مل کے جلانے کے لیے دے دیا, وہ اس کو آرام آ گیا. لیکن اب کسی مریض کے اوپر کوئی شیاطین جادو کے زور میں مسلط کیا گیا ہے, جی, اب اس کو تعویذات سے آرام تو رہے گا لیکن وہ ختم نہیں ہوگا اس وقت تک جب تک اس کا اتارا نہ ہو جائے. صحیح. اب اس کے اتارے کے لیے کیا ہوگا, جیسے مثال تو ہانڈی کے سامان لے لیا, کالا ماش لے لیا, تیل لے لیا, لیمو لے لیے, دوسری چیزیں لے لیں, صدقے کے لیے بکرا لے لیا. اب اس مریض کو بٹھایا, اس مریض کو طرح طریقہ کار سمجھایا, اس کو پورا اس کو سے اتارا, اتارنے کے بعد اس کو ہانڈی میں ڈالا, اس کو بند کیا, اس کو جلایا, اس کو ختم کیا, اس کا جو جانور تھا وہ ذبح کر دیا. اب مریض جو ٹھیک ہو گیا. اب یہ تمام کام کے اندر جو چیز لوازمات استعمال ہو رہے ہیں, جو سامان استعمال ہو رہا ہے, کیا طبیب اپنے پاس سے لے کر آئے گا؟ بالکل بھی نہیں. اپنے گھر سے لے کر آئے گا؟ نہیں. وہ کون لائے گا؟ مریض کا کام ہے. وہ مریض کا کام ہے. صحیح. تو یہ آپ کا طریقہ کار ہے کہ جس طریقے کا مرض ہے ویسا علاج ہے, ویسا علاج ہوتا ہے. صحیح. اب کچھ مریض ایسے بھی آتے ہیں کہ شاہ صاحب کہ جن کی نسلوں میں جادو منتقل ہوتا ہے. صحیح. کچھ مریض ایسے بھی آتے ہیں جو یہ سمجھ لیں کہ 30-40 سال سے جن کے رشتے نہیں ہو رہے ہوتے. اب تمہارے اگر 30 سال سے 40 سال سے رشتے نہیں ہو رہے تو کیوں نہیں ہو رہے؟ کوئی تو رکاوٹ ہوگی نا. صحیح. اب اس بند کو توڑنا ہے. اب مثال کے طور پہ ایک گھر کے اندر 4 فرد ہیں, چاروں متاثر ہوئے میں, تو علاج تو چاروں کا ممکن ہوگا نا, یا ایک کے علاج سے تینوں کو تو فائدہ نہیں ہوگا نا. بالکل ایسا ہی. اب جو ہمارے پاس آ جاتا ہے اس کی ترتیب و طریقہ کار تو سمجھا دیا جاتا ہے, کر دیا جاتا ہے, لیکن اب وہ لوگ کہ جو نہیں آ سکتے ان کا علاج کیسے ہوتا ہے؟ جی. اب جیسے مثال کے طور پہ ایک شخص بنگلہ دیش میں ہے, صحیح ہے, وہ متاثر ہے ہر چیز سے. اب وہ فون کرتا ہے کہ ڈاکٹر صاحب ہمیں علاج کرانا ہے آپ سے. اب ڈاکٹر صاحب کیا کہیں گے کہ اپنی ڈیٹیل واٹس اپ کریں. اب جب اس نے ڈیٹیل واٹس اپ کر دی, اس کی ڈیٹیل کے ذریعے واٹس اپ پوری چیک کر لیا کہ اس کے ساتھ معاملہ کیا ہے, پھر اس کو بتا دیا بھائی تمہارے ساتھ یہ معاملات ہیں, اگر تعویذات سے ہوتے ہیں تو اس کو ہم تعویذات دے دیتے ہیں. صحیح ہے کہ تم اس طریقے سے یہ کر لو, اور اتنی سورہ قریش اتنی دفعہ پڑھ کے یہ سامان لا کے تم خود کر لو, تم خود کر لو. اس کو بتا دیا طریقے کا, اس کو آرام آ گیا. لیکن اب کوئی مریض ایسا ہے کہ جس کو اس سے فائدہ نہیں ہونا, تو اس کے لیے پھر کیا ہوتا ہے, اس کے لیے پھر چوکی لگائی جاتی ہے. چوکی. ہاں صحیح. چوکی ایک طریقہ کار ہے علاج کا. جی. کہ وہ ایسا ہوتا ہے کہ جیسے کسی ایک خاندان کے لیے لگائی.
اب اس خاندان کے لیے اس خاندان کی ڈیٹیلز لے لی گئیں، اس خاندان کی تصاویر لے لی گئیں، اس خاندان کے نام اور والدہ کے نام لے لیے گئے، اور جس جگہ وہ رہتا ہے اس کا ایڈریس لیا گیا، اور پھر وہ چوکی لگا کے یہاں سے اس روحانیت کو وہاں پہ منتقل کر کے پھر یہ کام کر کے اس کو حاضر کر کے اس کو ختم کیا گیا. صحیح. اس کے لیے پھر ریگولر پڑھائی کی جاتی ہے، کسی کو بٹھالا جاتا ہے مستقل کے طور پہ کہ آپ نے اس ٹائم پہ اس وقت میں اس کو ٹائم دینا ہے. اچھا جب اس میں ہر دن ہوتا ہے تو پھر وہ ظاہر سی بات ہے ہر دن بخورات کا استعمال کیا جاتا ہے، ہر دن پڑھائی کا استعمال کیا جاتا ہے، ہر دن اس کے ساتھ معاملات کو نمٹائے جاتے ہیں، اور پھر علاج کے لیے ظاہر سی بات ہے صدقات بھی ہوتے ہیں. صحیح. اور پھر باقاعدہ طور پہ اس میں پھر توشے بھی دیے جاتے ہیں. یہ کام اتنا آسان نہیں ہے جتنا لوگ سمجھتے ہیں. جی بالکل ایسا ہی ہے کہ مطلب یہ کہنے کا آپ کا مطلب ہے روحانی علاج کے لیے پیسوں کی ضرورت پڑتی ہے. بالکل پڑتی ہے پیسوں کی ضرورت. بغیر پیسوں کی کیا ممکن ہے مجھے بتائیں. آج کے گھر میں بچہ بھی پیدا ہوتا ہے تو وہ بھی بغیر پیسوں کی نہیں ہوتا. تو حضور ہم جو اور یہاں سے پیدائش سے لے کے موت تک بھی آپ قبر بھی لینے جائیں تو آپ کو پیسوں کے بغیر نہیں ملتی. تو جو غریب لوگ ہیں کہاں جائیں؟ نہیں تو حل ہے نا اس کا. کیا؟ میں نے کیا سمجھایا آپ کو کہ مرض کی نوعیت دیکھی جاتی ہے. جی آئی بس سمجھ میں. کسی کو پڑھنے کے لیے دیا جاتا ہے، کسی کو اس کے لیے کیا جاتا ہے، تعویذات کے ذریعے کیا جاتا ہے. اب وہ غریب کہ جو افورڈ نہیں کر سکتا لیکن اس کا آپریشن ہونا ہے، جی تو پھر جو ہمارے جو لوگ ہمارے کار خیر میں مدد کرتے ہیں، جی پھر جو وہ جو رقم ہمارے پاس آتی ہے پھر ہم اس سامان کو ڈبل لے آتے ہیں، پھر اس سامان میں اس کی بھی ہیلپ کرتے ہیں، مدد کرتے ہیں. یہ نہیں کہ اس کو چھوڑ دیا بے یارو مددگار. اچھا ماشاء اللہ. لوگ ہیں نا، لوگ بولتے ہیں نا کہ ڈاکٹر صاحب آپ اس کو صدقے میں استعمال کر لیں. جی سبحان اب اللہ. بہترین صدقہ کیا ہے کہ کسی انسان کو کسی مصیبت سے نکالنا، یہ بھی صدقہ ہے. بالکل صدقہ ہے. اگر کوئی شخص الجھا ہوا ہے، کوئی شخص پریشان ہے، اپنی زندگی سے مایوس ہوا ہوا ہے، اس کے اندر وسوسے خیالات آتے ہیں سوسائڈ کے، خودکشی کے، تو اگر ایسے شخص کو تم اس کی زندگی لوٹا دیتے ہو تو یہ بہترین صدقہ ہے. بہترین صدقہ ہے. تو پھر ہمارے پاس جو ادارہ دوسرا ہے پھر ہم اس کو وہاں سے بھی اس کو کور کر کے اس کا علاج ممکن کرتے ہیں. لیکن یہ دیکھیں کہ پیسے ضرور لگتے ہیں اس علاج میں. جو لوگ کہتے ہیں نا کہ جو روحانی علاج میں پیسے لیتے ہیں ان کے پاس نہیں جانے چاہیے. جی کبھی سنا ہے کہ جو ڈاکٹر پیسے لیتا ہے اس کے پاس نہیں جانا چاہیے؟ جی جی سنا ہے آپ نے کبھی؟ نہیں سنا. کیوں نہیں سنا؟ کیوں نہیں سنا؟ مطلب اہمیت کی بات ہے کہ لوگ اہمیت دے رہے ہیں. کی بات ہے. صحیح. تو حضور یہ